BlackRock fund powers the United States Bitcoin to a record daily inflow. بٹ کوائن میں سرمایہ کرنے والے امریکی ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ نے یومیہ $1.38 بلین کا ریکارڈ خالص آمد پوسٹ کیا ہے، آمدنی ہوئی ہے۔ اس میں اضافہ ہوا ہے جسے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈیجیٹل اثاثہ کی صنعت کو قبول کرنے اور معاون ضوابط کے وعدے سے مزید تقویت ملی ہے۔ اس لیے بلیک راک انکارپوریشن کے آئی شیئرز بٹ کوائن ٹرسٹ کا جمعرات کے سلاب کے تقریباً 81% حصہ تھا، جو کہ اعداد و شمار کے مطابق ETF کے تجارتی حجم کے ہر وقت عروج پر پہنچنے کے ایک دن بعد آیا۔ اس لیے فنڈ کے لیے $1.1 بلین کی خالص سبسکرپشنز، جس سے کہ IBFT تو اس طرح ETF کے تجارتی حجم کے ہر وقت عروج پر پہنچنے کے ایک دن بعد فنڈ کے لیے $1.1 بلین کی خالص سبسکرپشنز، جسے IBIT بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی بے مثال ہے۔ اس لیے دنیا کے سب سے بڑے بٹ کوائن فنڈ کا مطالبہ اس بات کی ایک اور علامت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کو ڈیجیٹل ایسٹ کی صنعت کے مرکز میں رکھنے کا عہد کس طرح کرپٹو مارکیٹ کو نئی شکل دے رہا ہے۔ سب سے بڑا ٹوکن جسے اب آپ بہترین نام نہاد ڈونلڈ ٹرمپ ٹریڈ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جمعرات کو $76,956 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اس لیے کرپٹو ایکسچینج BTC مارکیٹس کی چیف ایگزیکٹو آفیسر کیرولین بولر نے کہا ہے کہ فیڈ بیک لوپ کا ایک اہم خطرہ ہے، جہاں ETF کی بڑھتی ہوئی آمد بٹ کوائن کی قیمتوں کو زیادہ پش کرتی ہے اور زیادہ سرمایہ آتا ہے۔ اب زیادہ تر انحصار جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد اس کی انتخابی مہم کے وعدوں پر عمل کرنے پر ہے، جیسا کہ بٹ کوائن کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ بنانا ہے، اس کو ذخیرہ کرنا ہے اور ڈیجیٹل ایسٹ سے رغبت رکھنے والے ریگولیٹرز کا تقرر کرنا ہے۔ کچھ ٹیکنیکل چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ ٹرمپ کے دوبارہ انتخابات کے بارے میں امید پر مبنی 2 ماہ کی ریلی اب ایک وقفے کے لیے ہے۔ اس لیے لندن میں جمعہ کی صبح 6:30 بجے تک بٹ کوائن تقریباً $76,000 پر مستحکم تھا، لیکن کرپٹو کرنسی کی 2024 میں اب تک کی تقریباً 80% ایڈوانس جزوی طور پر فیڈرل ریزرو کی شرح سود میں کٹوتیوں سے ہوا۔ اس لیے عالمی اسٹاک اور سونے جیسی روایتی سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے منافع سے زیادہ ہے۔